کہ جو جیل ٹرائل آپ کا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کی جان کو خطرہ ہے، سڑک کے اوپر آپ جلسہ نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب نے ایک جارحانہ رویہ اپنایا ہے، وہ سزا معطل کر دی گئی تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عاشر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں خلیج ڈیجیٹل۔ ویورز، آج پھر اسلام آباد کا موسم بہت خوشگوار ہے۔ میں کہوں مزید یہ کہ آج تو باہر بیٹھ کر ریکارڈنگ کرنے کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ کوشش ہم نے کی کہ آج آپ کو ویو دکھائیں، لیکن آج ایسا نہیں ہو سکا اور ہم بند چیمبر میں بیٹھ کے آج ریکارڈنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کیسز کی اپڈیٹس، بالخصوص جو عمران خان صاحب کی اپلیکیشن آج لگی ہوئی تھی اس پہ آج تھوڑی سی بات کر لیں۔ اچھا، مختصر اگر اس کو کریں تو ہوا یہ ہے کہ جو خان صاحب نے اپلیکیشن دی تھی نا، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اڑا دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی اپلیکیشن، جس میں ان کے وکیل تھے جناب شیر افضل مروت صاحب، اپلیکیشن بیسیکلی یہ دی تھی کہ جو جیل ٹرائل سائفر کیس میں میرا ہو رہا ہے وہ جیل ٹرائل نہ ہو بلکہ وہ اوپن کورٹ میں ٹرائل ہو۔ اب اس پہ فیصلہ محفوظ تھا جو آج سنایا گیا ہے، جس پہ ڈیسیجن یہ آیا اور ہدایات دی گئی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی، اور آپ کہہ لیں سیکرٹری داخلہ کو بھی کچھ ہدایات اس میں دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت جو چیئرمین پی ٹی آئی کو دی گئی ہے کہ جو جیل ٹرائل آپ کا ہو رہا ہے وہ جیل ٹرائل بہت محفوظ ہے۔ مطلب ایک طرح سے اگر ہم اس پہ بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر اگر آپ کو لے کر آئیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ پھر عمران خان صاحب کے اوپر ہی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب آپ تو اپنی جان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ویسے ہی بہت خدشات ظاہر کر چکے ہیں، تو مہربانی کریں آپ جیل میں ہی رہیں تاکہ ہم اس کیس کو ادھر چلا سکیں۔ اور اگر جیل ٹرائل پہ مطلب آپ کہہ لیں کہ اسپیسیفکلی اگر جو ٹرائل آپ کا ہو رہا ہے اس ٹرائل میں اگر آپ کو کوئی ایشوز ہیں ٹرائل کے ہونے پر یا آپ کہہ لیں پروسیجرز پر، تو آپ پھر ٹرائل کورٹ سے ہی رجوع کریں۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ جب ہم کورٹ سے نکلے تو عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے اس پٹیشن میں، شیر افضل مروت صاحب، ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ کہہ لیں کہ فیئر ٹرائل کا رائٹ تو چھوڑیں ایک طرف، ہمیں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس سے ہی روکا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال انہوں نے اس طرح سے دی کہ جیسے لاہور میں آپ کو پتہ ہے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کا استقبال، فقید المثال استقبال ہونے والا ہے، تو اس استقبال کے تناظر میں پی ٹی آئی نے بھی ایک اندرون شہر میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہوئی تھی، جو آج ڈی سی لاہور نے ان کی اپلیکیشن خارج کر دی ہے، اور اس میں بہانہ یہ بنایا کہ کسی کھلے میدان یا کسی کھلے گراؤنڈ میں اگر آپ جلسہ کرنا چاہیں گے تو ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں، ادروائز آپ وہاں جلسہ اس طرح بازار میں یا کسی سڑک کے اوپر آپ جلسہ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اس پہ شیر افضل مروت صاحب کافی مجھے مایوس نظر آئے، اور ایک صحافی ہمارے بھائی نے ان سے جب یہ پوچھا کہ کوئی نظر نہیں آتا آپ کے علاوہ، آپ ہی بولتے رہتے ہیں، یا وکلا کے علاوہ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے پاس کوئی سیاسی اور قانونی ٹیم نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ قانونی لحاظ سے بھی وہی لوگ کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، اور یہ کافی حد تک بات درست بھی ہے کہ شام کو ہمیں جو ٹاک شوز، ٹی وی ٹاک شوز جو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں چند وکلا ہی ہیں جو نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیئرمین پی ٹی آئی یا اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ کا جیل ٹرائل ہی ہوگا، آپ جیل ٹرائل سے باہر نہیں آ سکتے، اور اگر آپ کورٹ میں آئیں گے تو سیکیورٹی کے بہت سے خدشات ہیں، اور پھر اڈیالہ جیل میں تزئین و آرائش کا کام بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، تو سیکرٹری داخلہ کو بھی آج ایک ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جناب آپ یہ کام جلدی جلدی ایکسپیڈائٹلی اس کو ختم کریں تاکہ یہاں پہ ماحول خوشگوار ہو۔ وہ ہوتا ہے نا، اندر ٹھوکا ٹھاکی چل رہی ہوتی ہے، بندے کا ویسے ہی مینٹل ٹارچر بندہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا مینٹل پیس برباد ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ آج جب کمرہ عدالت سے ہم نکلے تو ہمیں ایک اور خبر ملی۔ وہ بڑی خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی طرح، چیئرمین پی ٹی آئی کی طرح، وائس چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی سائفر کیس میں جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنے وکلا کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست کی طرح یہ درخواست بھی فارغ ہو جاتی ہے، اس کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے ان کا جیل ٹرائل نہ ہو، ان کا اوپن کورٹ میں ٹرائل شروع ہو جائے۔ اور ویسے بھی آپ کہہ لیں کہ اداروں کی طرف سے ہم پچھلے اپنی ویڈیو میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ایک جارحانہ رویہ اپنایا ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اداروں کی طرف سے بھی اس کا اس طرح سے ہی آپ کہہ لیں ریبٹل دیا گیا آج، اور انہوں نے اسی طرح کا ڈیسیجن دیا کہ بھائی جان اگر آپ
اونچا بول سکتے ہیں یا آپ تیزی دکھا سکتے ہیں، تو کچھ اختیارات ہمارے پاس بھی ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں ویورز، آپ کو یاد ہوگا 2017-18 میں اسی طرح الیکشن کا ماحول بن رہا تھا، اور پے در پہ جو درخواستیں، جو فیصلے آ رہے تھے درخواستوں پر یا ٹرائلز میں یا پیٹیشنز میں، وہ پی ایم ایل این کے خلاف آتے تھے۔ میاں صاحب کے ساتھ روز بروز ہم یہ کہہ لیں کہ اس طرح کے ہی واقعات، مریم نواز کے ساتھ ہم دیکھیں، شہباز شریف، خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی، مطلب پوری لیڈرشپ ان کی بھی جیل میں تھی۔ اب اس پس منظر کو ذرا آج کے پس منظر میں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی بھی جیل میں، وائس چیئرمین پی ٹی آئی بھی جیل میں، دفاع کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جناب جو صدر بنے تھے پی ٹی آئی کے وہ بھی جیل میں، ان کا تو خیر کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ ہیں کہاں، اور ان کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے کیسز میں تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ ریاست یا جو آپ کا جو ایک بنیادی ستون ایگزیکٹو جو ہے وہ کس طرح سے ایڈمنسٹریشن اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی کو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، اسی طرح ایگریسیولی لے کر چلنا ہے یا انہوں نے تھوڑا پیار محبت کے ساتھ چیزوں کو اب ہینڈل کرنا شروع کر دینا، کیونکہ یہ درخواست ڈیسائیڈ ہو گئی۔ اب کل پھر سائفر کیس میں تاریخ ہے، اس میں دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا۔ مطلب اب ایک تو یہ ہے نا کہ سائفر کیس میں آپ یہ کہہ لیں کہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا، جیل میں ہی ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن اس ٹرائل میں کوئی بہتری نظر آئے، کوئی جج کی طرف سے کوئی بہتر اچھے ریمارکس نظر آئیں، کوئی آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کی سنوائی ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی پوری لیگل ٹیم ہے وہ تو اس بات پہ آپ کہہ لیں کہ اسلام آباد کی حد تک تو انہیں اعتماد ہی نہیں ہے۔ ہم نے شیر افضل مروت صاحب سے جب بات کی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی اسلام آباد کی حد تک تو ہمیں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا نہیں ہے یقین عدالتوں کے اوپر۔ اب تھوڑی سی بات مزید کر لیتے ہیں کہ اب جیل ٹرائل جو ہو رہا ہے، اس ٹرائل کے بعد ہوگا کیا۔ اگر تو خان صاحب کو ہو جاتی ہے سزا، ٹھیک ہے، ایک سزا ان کو پہلے بھی ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں، لیکن وہ سزا معطل کر دی گئی تھی مگر نااہلی برقرار تھی۔ اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کیس میں جو بھی فیصلہ ہوگا نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ مختلف نہیں ہوگا جو توشہ خانہ والے کیس میں ہوا، جس طرح سے اس میں ٹرائل ہوا اور جس طرح سے اس میں ٹرائل ہو رہا ہے، یہ چیزیں ملتی جلتی ہی ہیں۔ اب آگے تھوڑا سا چل کے دیکھنا ہوگا، تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جو آپ کہہ لیں کہ جو یہ جو کیس ہے سائفر والا، اس میں خان صاحب کو سزا ہوتی ہے یا ان کو کوئی ریلیف بھی ملتا ہے۔ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے وہ پہلے بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے میرا خیال ہے دیکھ رہے تھے کہ اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، پھر ہم اپنی درخواست موو کریں گے۔ اب درخواست جو خان صاحب کی خارج ہو گئی ہے، اس درخواست کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میرا خیال ہے کچھ نکات اپنی پیٹیشن میں چینج کیے ہوں گے، بالخصوص جو سیکیورٹی والا ایشو ہے کہ اگر وہ جیل سے باہر آتے ہیں کورٹ میں جاتے ہیں تو جو سیکیورٹی کا ایشو ہے یہ والا معاملہ، کیونکہ عمران خان صاحب کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ تو متعدد بار خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، ہم نہیں مطلب کورٹس میں آ سکتے۔ یاد ہوگا آپ کو جب عمران خان صاحب بیل پر تھے اور زمان پارک سے چیزیں چل رہی تھیں تو کورٹس عمران خان صاحب کو بلاتی رہتی تھی، لیکن وہ نہیں آتے تھے۔ ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، میں آؤں گا تو میری جان کی ضمانت دیں۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہی کے جو بیان تھے انہی کو ہی فالو اپ کیا ہے کہ جی آپ کے تو یہ بیان ہے، آپ تو اپنی جان کے معاملے میں بہت زیادہ خدشات پہلے ظاہر کر چکے ہیں، تو بہتر ہے آپ جیل میں ہی اپنا ٹرائل دیں۔ اور جو لاسٹلی میں اب آپ کو کہوں کہ جو آخری پیراگراف ہے فیصلے کا، اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے سیکٹری داخلہ کے حوالے سے کہ ایکسپیڈائٹلی کام کو ختم کریں، جتنا کام اندر چل رہا ہے وہ جلدی جلدی وہ کام ختم ہو جانا چاہیے تاکہ جو ہے نا ایک مینٹل پیس برقرار ہو اور جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی عاشر تنویر کو اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔